امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2 ہفتے میں اہم فیصلہ کرنے کا کہہ دیا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن کہتی ہیں ٹرمپ 2 ہفتے میں اسرائیل ایران جنگ پر امریکی کردار پر فیصلہ کریں گے۔ ایران کے ساتھ ممکنہ مذاکرات کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا۔ I have a message directly from the President, and I quote, "Based on the fact that there's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks." امریکی صدر نے ایران پر حملے کے منصوبے کی منظوری کی خبر مسترد کر دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر لکھا، وال سٹریٹ جرنل کو ایران سے متعلق میرے خیالات کا کوئی اندازہ نہیں، ایران پر حملے کی ابھی منظوری کا فیصلہ نہیں کیا، ہوگا دیکھیں گے۔ وال سٹریٹ نے خبر دی تھی صدر نے ایران پر حملے کا منصوبہ منظور کر لیا، عمل کا حکم نہیں دیا۔ امریکی اخبار نے دعویٰ کیا تھا صدر ٹرمپ نے منگل کی رات سینئر مشیروں کو بتایا کہ انہوں نے ایران پر حملے کے منصوبے کی منظوری دے دی، لیکن فی الحال حتمی حکم نہیں دیا تاکہ دیکھا جا سکے ایران جوہری پروگرام ترک کرتا ہے یا نہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا فردوں میں اہم ایرانی جوہری تنصیبات ممکنہ ہدف ہیں، یہ مرکز ایک پہاڑ میں ہے، اسے تباہ کرنے کی صلاحیت صرف امریکہ کے پاس ہے۔ روس نے امریکہ کو ایران اسرائیل تنازع میں مداخلت سے خبردار کر دیا۔ روسی وزارت خارجہ نے بیان میں کہا ہے کہ امریکہ کی مداخلت سے خطے میں نئی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ امریکی فوجی مداخلت نہایت خطرناک قدم ہوگا۔ امریکی مداخلت کے نتائج منفی اور ناقابل پیش گوئی ہوں گے۔ امریکہ نے مداخلت کی تو خطے میں سنگین بحران جنم لے سکتا ہے۔ امریکہ کا تنازع میں کودنا عالمی امن کے لیے خطرہ ہے۔ جبکہ چین نے مشرق وسطیٰ میں امن و استحکام کے لیے ثالثی کی پیشکش کر دی۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ایران، اسرائیل، مصر اور عمان سے رابطے میں ہے، خطے کو مزید ابتری سے بچانے کے لیے فوری اقدامات ناگزیر ہیں۔ چین نے تمام فریقین سے کشیدگی کم کرنے کی اپیل کی ہے۔ چین خطے میں امن کے لیے عالمی برادری کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ مشرق وسطیٰ میں تنازع کے خاتمے کو ترجیحی سفارتی ہدف سمجھتے ہیں۔ فریقین کشیدگی کم کریں، تنازع مزید نہ پھیلنے دیں۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کی امریکی صدر ٹرمپ سے ایران کے خلاف فوجی کارروائی نہ کرنے کی اپیل۔ برطانوی وزیر اعظم ہاؤس کے ترجمان نے کہا، ایران اسرائیل جنگ میں اضافے کا حقیقی خطرہ ہے۔ تمام فریقین پر زور دیتے ہیں کہ وہ تنازع کا سفارتی حل نکالیں۔ وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی بھی کشیدگی میں کمی کے لیے واشنگٹن جا رہے ہیں، جہاں وہ امریکی ہم منصب مارکو روبیو سے ملاقات کریں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ کی آج یورپی ملکوں کے ہم منصبوں سے ملاقات ہوگی۔ عباس عراقچی برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے وزرائے خارجہ سے ملیں گے۔ ملاقات آج جنیوا میں ہوگی۔ ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے ملاقات یورپی ملکوں کی درخواست پر ہو رہی ہے۔ جرمن سفارتی ذرائع نے غیر ملکی نیوز ایجنسی کو بتایا کہ ایران اور یورپی ملکوں کے وزرائے خارجہ میں مذاکرات ایٹمی پروگرام پر ہوں گے۔ ایرانی میڈیا نے بتایا ملاقات میں یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ کاجا کلاس بھی ہوں گی۔ اسرائیل ایران کشیدگی روکنے کے لیے عالمی سطح پر کوششیں تیز ہو گئی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور برطانوی ہم منصب ڈیوڈ لیمی آج ملاقات کریں گے۔ خبر ایجنسی کے مطابق ملاقات وائٹ ہاؤس میں ہوگی۔ ایران اسرائیل جنگ پر غور کیا جائے گا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اطالوی اور آسٹریلوی وزرائے خارجہ سے بھی رابطہ کیا۔ ملاقات میں آسٹریلوی اور اطالوی وزرائے خارجہ کی رائے بھی پیش کی جائے گی۔ امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف بھی ملاقات میں شریک ہوں گے۔ ایران کے ابو شہر جوہری پلانٹ پر حملہ تاریخ کی سب سے بڑی ایٹمی تباہی کا سبب بنے گا۔ روسی جوہری توانائی کے سربراہ نے خبردار کر دیا۔ الیگزی لیخاوچیف نے 1986 میں پیش آنے والے چرنوبل ایٹمی پلانٹ حادثے کا حوالہ دیا، جب یوکرین کے علاقے چرنوبل میں سوویت یونین کے تحت چلنے والی ایٹمی تنصیب میں آزمائشی تجربہ ناکام ہوا، جس کے نتیجے میں ری ایکٹر پھٹ گیا اور بڑے پیمانے پر تابکاری پھیل گئی۔ برسوں تک ہزاروں لوگ سرطان اور دیگر مہلک بیماریوں میں مبتلا ہوئے۔ لاکھوں افراد کو متاثرہ علاقوں سے نکالا گیا۔ اس کے اثرات چرنوبل کے مقام پر آج بھی برقرار ہیں۔ وہ شہر میں ایران کا واحد فعال نیوکلیئر پاور پلانٹ ہے جو روس نے تعمیر کیا ہے۔ اس میں 200 سے زیادہ روسی ماہرین کام کر رہے ہیں۔ آج اسرائیلی فوجی ترجمان نے اسی پلانٹ پر حملے کا دعویٰ کیا تھا، لیکن بعد میں اس بیان کو غلطی قرار دیا۔
IAEA نے ایران کے ایٹمی ہتھیار بنانے کی تردید کر دی۔ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کے سربراہ رافیل گروسی نے کہا ہے کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنانے کی کوشش نہیں کر رہا۔ 60% یورینیم افزودہ کرنے پر شبہات تھے، لیکن IAEA نے کبھی نہیں کہا کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنا رہا ہے۔ Matter of years. This is speculation. We did not have any proof of a systematic effort to move into a nuclear weapon. اسرائیل کا 20 لڑاکا طیاروں سے ایران پر حملہ، میزائل لانچر اور تنصیبات سمیت 40 مقامات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ عراق ہیوی واٹر ریئیکٹر اور نیتنز پر بھی حملہ کیا۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کسی قسم کی تابکاری کا کوئی خطرہ نہیں، تنصیبات کو حملے سے پہلے ہی خالی کرا لیا تھا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے تل ابیب میں ایرانی میزائل حملوں کا نشانہ بننے والے مقامات کا دورہ کیا، کہا ایران کے خلاف جنگ میں امریکہ ہمارا معاون ہے، امریکی دفاعی نظام ہمارے لیے کام کر رہا ہے، امریکہ ہمارے ساتھ مل کر ایرانی ڈرونز گرا رہا ہے۔ ٹرمپ کو معلوم ہے ان کے فیصلے کے آگے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اسرائیلی حملوں میں ایران میں اموات کی تعداد 639 ہو گئی۔ ایران نے اسرائیل کے متعدد ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایران کا ایک اور حملہ، 100 ڈرونز اور 15 سے زائد میزائل اسرائیل پر داغ دیے۔ حملے میں صہیونی فوجی اور اقتصادی مراکز کو نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ حملوں کی شدت مزید بڑھائی جائے گی۔ اس سے پہلے ایران کے فائر کیے گئے سجیل میزائلوں نے بھی شیبہ کا حلیہ بگاڑ دیا۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے کمانڈ اینڈ انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹرز کو تباہ کر دیا۔ ٹیکنالوجی پارک میں آرمی انٹیلیجنس کیمپ کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ 5000 سے زائد اسرائیلی ایرانی حملوں کے خوف سے گھر چھوڑ گئے۔ ایرانی حملوں میں 150 کے قریب لوگ زخمی ہوئے، کئی کی حالت تشویشناک ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیع کی وائٹ ہاؤس میں تاریخی ملاقات۔ ISPR نے بتایا ملاقات میں ایران اسرائیل تنازع پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ صدر ٹرمپ نے انسداد دہشت گردی میں پاکستان کے تعاون اور خطے میں امن کی کوششوں کو سراہا۔ دونوں ملکوں نے انسداد دہشت گردی تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ صدر ٹرمپ نے پاکستان کے ساتھ باہمی مفاد پر قائم تجارتی معاہدے میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ آرمی چیف نے پاک بھارت جنگ بندی میں مثبت اور نتیجہ خیز کردار پر امریکی صدر کا شکریہ ادا کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیع نے امریکی صدر کو دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی۔ امریکی صدر نے آرمی چیف کے اعزاز میں کیبنٹ روم میں زہرانہ دیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور صدر ٹرمپ کی ملاقات پاک امریکہ تعلقات میں سنگ میل ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں اس غیر معمولی ملاقات سے پاکستان کی اہمیت نمایاں ہوئی۔ یہ پیش رفت موجودہ حکمرانی کے ہائیبرڈ ماڈل کی کامیابی ہے۔ انقلابی تبدیلیاں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے تعاون سے ممکن ہوئیں۔ آنے پہ مدعو کیا گیا کے بعد جس قسم کی پذیرائی ہوئی، بڑی کلیئرٹی سچویشن میں آ رہی ہے کہ پاکستان جو ہے ملیٹریلی، ڈپلومیٹکلی اور اکنامکلی ترقی کی اور مضبوطی کی منزلیں طے کر رہا ہے۔ میاں شہباز شریف فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جو قیادت ہے، ایک ہائیبرڈ ماڈل اس وقت حکومت کا پچھلے 1.5-2 سال سے چل رہا ہے، یہ اس کی کامیابی کی سب سے بڑی علامت۔ سینیٹر فیصل وابڈا کہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل کو شاندار پروٹوکول ملا، اس طرح دنیا میں کسی کو مدعو نہیں کیا گیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیع کو کوئی ڈو مور نہیں کہہ سکتا۔ ہم بیک بینچز پر نہیں بلکہ 1 to 1 آ کر بیٹھے ہیں۔ چیف پاکستان کے لیے بہت سی مثبت چیزیں لے کر آ رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل کی بدولت ہم دنیا کے ٹاپ فورم پر کھڑے ہو گئے۔ فیلڈ مارشل نے معیشت کو اٹھایا اور مودی کو تباہ و برباد کر دیا۔ پوری قوم فیلڈ مارشل کے پیچھے کھڑی ہے۔ پروٹوکول آرمی چیف کو ملا ہے۔ آج تک دنیا میں کسی آرمی چیف کو اس طرح پریزیڈنٹ نے نہ مدعو کیا ہے۔ ہم بیک بینچر تھے، ہم فرنٹ بینچ پہ نہیں آئے، 1 to 1 پہ آ کے ٹیبل پہ آ کے بیٹھے ہیں۔ پاکستان اس کا بیسٹ بینیفٹ اٹھا رہا ہے، اکنامک فرنٹ پہ اٹھا رہا ہے، ڈیفنس فرنٹ پہ اٹھا رہا ہے، وار فرنٹ پہ اٹھا رہا ہے۔ مودی کو تباہ اور برباد کر دیا ہم نے۔ آپ اتنی بڑی لیڈ سے آگے جا رہے ہیں، اس سے زیادہ آپ آرمی چیف سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ پاکستان کے لیے بہت بھرپور خوشخبریاں بولے۔ وزیر تعلیم سندھ سردار علی شاہ کہتے ہیں ARYB گلوبل کے ساتھ مل کر STEM پروجیکٹ آگے بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔ آؤ مل کر بنائیں پاکستان کی سوچ کے ساتھ STEM کو لنک کرنا آج کے مسائل کا حل ہے۔ سندھ اسمبلی بلڈنگ کراچی میں ARY نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے سردار علی شاہ نے کہا STEM ایجوکیشن کو آگے بڑھانے کے لیے سندھ بھر میں 300 STEM لیب بنا رہے ہیں۔ اس سے ٹیلنٹ کی حوصلہ افزائی ہوگی۔
افسران کی ہدایت کر دی ہے کہ تمام اسکولوں میں اس پروگرام سے متعلق آگاہی فراہم کی جائے۔ بیت الاسلام ویلفیئر ٹرسٹ اور AIYB گلوبل کے اشتراک سے جاری STEM پروجیکٹ کی سرپرستی کریں گے۔ ملک بھر سے 25 باصلاحیت طلباء کا انتخاب کر کے ان کی بھرپور حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ بڑی خوشی ہوئی یہ بات سن کے کہ AIYB اور حاجی اقبال صاحب نے بھی گلوبل اور اسٹیم ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ پروگرام لانچ کیا ہے۔ ہم اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ ملک بنائے پاکستان، یہ تھیم اور اس کو اسٹیم سے لنک کرنا ہی آج کی مسئلے کا حل ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو اگنور نہیں کر سکتے اور نیچرل انٹیلیجنس کو ہم ہاتھ سے چھوڑ نہیں سکتے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے خامنائی کو براہ راست قتل کی دھمکی دے دی۔ اسرائیل کالز نے کہا کہ آج بیرشیبا میں ہسپتال پر حملے کا بدلہ خامنائی کو قتل کر کے لیا جائے گا۔ خامنائی کی حکومت کو ہلا کر رکھ دیں گے۔ اسرائیل اب ایران میں اسٹریٹجک اہداف پر نئے قسم کے حملے شروع کرے گا۔ اسرائیل کی ریاست کو لاحق خطرات ختم کریں گے۔ عراقی مذہبی رہنما آیت اللہ علی سیستانی نے ایرانی مذہبی قیادت کو نشانہ بنانے پر سنگین نتائج سے خبردار کر دیا۔ انہوں نے خبردار کیا، ایران کی اعلیٰ مذہبی اور سیاسی قیادت کو نشانہ بنایا تو سنگین نتائج ہوں گے۔ مشرق وسطیٰ میں وہ ہوگا جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ اس طرح کی کارروائی وسیع پیمانے پر افراتفری پھیلائے گی، خطے کے لوگوں کے مصائب میں اضافہ ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججوں کا تبادلہ آئین کے مطابق ہے۔ ججوں کا تبادلہ غیر آئینی نہیں۔ سپریم کورٹ نے ججز ٹرانسفر کیس کا فیصلہ 3-2 کی اکثریت سے سنا دیا۔ جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس شاہد بلال، جسٹس صلاح الدین پنہور نے اکثریتی فیصلہ سنایا۔ جسٹس نعیم افغان اور جسٹس شکیل احمد نے اکثریتی فیصلے سے اختلاف کیا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ نے ججوں کی سینیورٹی کا معاملہ صدر پاکستان کو واپس ریمانڈ کر دیا۔ ججز تبادلے کے لیے صدر پاکستان کا اختیار باقاعدہ طریقہ کار کے تحت استعمال ہوتا ہے۔ صدر ججوں کا تبادلہ متعلقہ جج چیف جسٹس پاکستان کی مشاورت سے کرتے ہیں۔ سینیورٹی کے فیصلے تک جسٹس سرفراز ڈوگر بطور قائم مقام چیف جسٹس فرائض جاری رکھیں گے۔ آرٹیکل 200 اور 175 دونوں علیحدہ ہیں۔ آرٹیکل 200 صدر مملکت کو ٹرانسفر کا اختیار دیتا ہے۔ آرٹیکل 175 ججز کی جوڈیشل کمیشن کے ذریعے تقرری سے متعلق ہے۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے اختلافی نوٹ میں لکھا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز ٹرانسفر کو کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ ٹرانسفر کے معاملے پر صدر مملکت نے آئینی خلاف ورزی کی۔ آئین پاکستان تبادلہ ہو کر آئے ججز کو مستقل طور پر ہائی کورٹ کا جج بنانے کی اجازت نہیں دیتا۔ تبادلہ ہو کر آئے ججز کے لیے کوئی وقت مقرر کرنا ہوتا ہے۔ ججز کا تبادلہ جلد بازی میں کیا گیا، وجوہات بھی نہیں دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کا تبادلہ بدنیتی پر مبنی تھا۔ اپڈیٹ کریں آپ کو کہ ایرانی میڈیا نے آج اسرائیل پر میزائل حملوں کی ویڈیو جاری کر دی ہے۔ یہ حملے تل ابیب اور حیفا سمیت مختلف علاقوں میں کیے گئے ہیں۔ الجزیرہ نے یہ رپورٹ کیا کہ آج ایران کی جانب سے اسرائیل پر 2 مرتبہ جوابی میزائل حملے کیے گئے اور مجموعی طور پر 30 میزائل داغے گئے۔ 200 اسرائیلیوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ تل ابیب کے مختلف علاقوں میں یہ میزائل گرے، ایک عمارت بھی تباہ ہوئی۔ الجزیرہ ٹی وی مزید بتاتا ہے کہ بیرشیوا میں میزائل حملے سے سروکا ہسپتال کو بھی نقصان پہنچا، جبکہ شمالی اسرائیل میں بھی نقصان ہوا۔ عینی شاہدین کے مطابق یہاں کئی گاڑیاں جل گئیں۔ ایران کے دوسرے میزائل حملے میں اہداف شمالی اسرائیل کے علاقوں میں تھے، جس کی ویڈیو ایرانی میڈیا نے جاری کر دی۔ ایران میں 24 گھنٹے سے انٹرنیٹ بلیک آؤٹ۔ لندن میں قائم ادارے نیٹ بلاکس نے ایران میں انٹرنیٹ بندش کی تصدیق کر دی۔ نیٹ بلاکس کے مطابق نومبر 2019 کے بعد ایران میں سب سے بڑا انٹرنیٹ بلیک آؤٹ ہے۔ ایسے وقت میں رابطہ منقطع ہونا خطرناک ہے جب مواصلاتی رابطے ناگزیر ہیں۔ ایرانی وزارت مواصلات کا کہنا ہے انٹرنیٹ بندش شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے ہے۔ دشمن انٹرنیٹ کا استعمال کر کے شہریوں کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ عرب میڈیا نے بتایا ایران میں انٹرنیٹ بندش اسرائیل سے جنگ کے تناظر میں کی گئی۔ JUI کے امیر مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں ایران کے بعد اسرائیل کا اگلا نشانہ پاکستان ہے، ہمیں کھل کر ایران کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے مولانا نے کہا لبنان، شام پر بھی حملے ہو چکے، عراق پر جو گزری ہے وہ سب کے سامنے ہے، اس کے بعد ایران پر حملہ ہوا، ہمیں اپنی پالیسی پر غور کرنا ہوگا۔ یہود ہنود یہ ایک فلسطین سے آگے لبنان پر وہ حملے کر چکا ہے، شام پر حملے کر چکا ہے۔
شان قبضے ایک طرف، حال ہی میں جو اس نے شام کی دفاعی قوت کو تباہ کیا ہے، عراق پہ جو کچھ گزری ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اس کے بعد ایران، اس کے بعد اب پاکستان، اور پاکستان کی ایٹمی قوت کو سے ہندوستان ہمارے لیے خطرہ ہے۔ ہم خطے کے ممالک کے ساتھ انگیج نہیں ہو رہے، ہمیں اپنے دوست ممالک ہم سے دور ہوتے جا رہے ہیں، وہ گرم جوشی نہیں رہی ہے جو کسی زمانے میں تھی اور آج ہونی چاہیے تھی۔ ایسی تمام تر صورتحال ہمیں غور کرنا ہوگا اپنی پالیسیوں کو۔ سانگڑ کے علاقے شہادات پور سے مبینہ اغوا 3 ہندو لڑکیاں اور 1 لڑکا کراچی سے بازیاب۔ پولیس کا کہنا ہے کہ بازیاب کرائے گئے شینا بائی، جیا بائی، دیا بائی اور ہنی کمار کو کل شہادات پور مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ سانگڑ ہندو پنچایت کے صدر کا کہنا ہے کہ بچیوں کے والدین سے ملاقات کرائی جائے، ہمیں عدالتوں پر اعتماد ہے، جو بھی فیصلہ ہوگا قبول۔ کراچی سپر ہائی وے پر پولیس اور ملزمان کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ فائرنگ کی زد میں آ کر 7 سالہ لڑکی جاں بحق ہو گئی۔ پولیس حکام کے مطابق فقیرہ گوٹ پر ملزمان شہریوں سے لوٹ مار کر رہے تھے کہ پولیس کو دیکھ کر فائرنگ شروع کر دی، جس کی زد میں آ کر بچی جاں بحق ہوئی۔ کراچی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف اسکیم 33 مدارس چوک پر احتجاج کیا جا رہا ہے۔ بجلی کی طویل غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ پر علاقہ مکینوں نے کے الیکٹرک دفتر کا گھیراؤ کر لیا۔ لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج میں خواتین کی بھی بڑی تعداد شریک ہیں۔ متاثرہ خواتین نے کہا بجلی بلز کی مکمل ادائیگی کے باوجود لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ لوڈ شیڈنگ کی شکایت پر کے الیکٹرک کا جواب فنی خرابی ہے۔ معروف صنعت کار گوہر اعجاز نے ایف بی آر کو ٹیکس نیٹ بڑھانے کی تجاویز پیش کر دی۔ انہوں نے کہا ایف بی آر موجودہ ٹیکس دہندگان پر مزید بوجھ نہ ڈالے، بینک اکاؤنٹس ہولڈرز کا ڈیٹا استعمال کر کے ٹیکس نیٹ بڑھایا جائے، نان فائلرز کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے اقدامات کریں، تنخواہ دار طبقے کو ٹیکس میں ریلیف فراہم کیا جائے۔ پاکستان میں صرف 59 لاکھ ٹیکس فائلرز ہیں، ملک میں بینک اکاؤنٹس ہولڈرز 17 کروڑ 70 لاکھ ہیں۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج بھی موسم گرم اور خشک رہے گا، لیکن چند ایک مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران کراچی، کوئٹہ، پشاور سمیت بیشتر علاقوں میں موسم گرم رہنے کی پیشگوئی کی ہے، جبکہ لاہور، جہلم، ناروال، سیالکوٹ، گوجرانوالہ، راولپنڈی، اسلام آباد اور کشمیر میں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔